جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا۔ دونوں نزدیک سے سننے والے اسلام اسٹیجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمسلمين المتلبسين الخطائين الحالكين شفيعا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہوے جناب مصطفیٰ امداد، یا رسول اللہ تذکر خدا امداد کو، یا شہید کربلا یا غافر کربلا، گل رکا شہزادہ گل تو خوا امداد کو۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ عقیدہ دورہ شہنشاہ حسینہ سرور لالا رخا نور نظر آمنہ لخت جگر عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قربات میں عقیدت و محمدوں کا خراج پیش کریں، آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد العاجل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان محترم، مجھ سے پیش کر شہباز خطاب فاضل گرامی علی منتور حضرت علامہ جناب مولانا حماد منتور صاحب سے آپ نے خود بخش خطاب آداب سماعت فرما لیا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر آئے ہیں، میرے بعد آپ کو ایک عظیم شاعر سے ملاقات کرنی ہے۔ نقیب اجلاس انٹرنیشنل نقیب برادر گرامی عالی وقار جناب شبیر صاحب سے مظہور اب شبیری رنگ کے گھر لے گئے، اور اگر یہی کوشش باقی رہی تو انشاءاللہ جو پچھلو خطیب نے اعلان کیا ہے وہ شبیری رنگ کا مقام علاقے میں چھاتا ہوا نظر آئے گا، اور دیر تک اس کی خوشبو آپ محسوس کریں گے۔ ان کی کاوشیں نہیں کہ اطراف شہر کے مجاہد سنیت جناب قاری مشاہد صاحب چشتی، محب قادریت و رضویت حضرت حافظ و قاری اسرار صاحب، فاضل گرامی علی منتور حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب، دیگر ہمارے حفاظ مہمانان رسول تشریف فرما ہے۔ بس تھوڑی دیر ہمیں حکم ہوا ہے کہ حضرت والدین کے تعلق سے کچھ گوشے گزار کر دیں، اس کے بعد جو باہر سے مخصوص اندلی بے باغ رسال تشریف فرما ہے ان سے آپ کچھ پرد و نصیحت اور منظور خلال اہمی کا سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اور سب کی حاضری کو مقبول فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، حالانکہ یہ وقت تقریر کا نہیں ہوتا ہے، تقریر کے کھانے کا ہوتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ کھلانے والے ہیں، کھانے کے لیے۔ کیونکہ آپ اہل سنت کی مدعیان نجوان ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کو پیشرو خطیب نے بتایا کہ دونوں کام کے ہاتھے کا ایک نام ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے نوجوان اس نام کو باقی رکھیں گے۔ پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کو مسلک کی حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بزم سرکار دو عالم یوں ہی سجاتے جائیں گے، بزم سرکار دو عالم یوں ہی سجاتے جائیں گے، اپنی بگڑی قسمت یوں ہی ہم بناتے جائیں گے، پیش حق گزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ کی آمد سے ہے صحن آفتاب ہجوم، چاند نے بھی دی سلامی چھو گئے باہر وجود، ہم کو لازم ہے تعظیم رحمت کریں دھوپ دھوپ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور ایک شعر میں حضر لیجئے گا قاری بخش صاحب، حشر میں لاج رکھنا دوری بہت ہے غمزدہ، لاج رکھنا حشر میں دوری بہت ہے غمزدہ، جب نہیں ہوگا کوئی عدالت پر ہوگا خدا، کیف و مستی کی عالم میں کفر البدت یا مصطفیٰ، بات ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم کو رضا، جب تک دم ہے ذکر خدا سناتے جائیں گے، پیش حق گزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ہم نوجوانوں کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے، اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا سے ہنستے جائیں اور قبر سے اٹھیں تو مسکراتے ہی اٹھیں، تو پھر تم دنیا سے ایسے عالم میں رخصت ہونے کی کوشش کرو کہ تمہاری ماں بھی تمہیں مسکراتے ہوئے دعائیں دیتی ہیں، تمہارا باپ بھی مسکراتے ہوئے تمہیں دعائیں دیتا ہے۔ اگر آپ نے والدین کی مسکراہٹ کے ساتھ والدین کو رخصت کیا ہے تو پھر میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ میرا رب بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اگر والدین کی ناراضگی کے ساتھ آپ نے حرم میں نماز پڑھی ہے، مقام ابراہیم میں نماز پڑھی ہے، فضا میں رحمت کی دعائیں کی ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے، تمہاری نمازیں تمہاری کوئی میں مارتی جائے گی۔ میرا رب بھی اس وقت راضی ہوتا ہے جب ماں باپ راضی ہو جائے، میرا رب بھی اس وقت راضی ہوتا ہے جب والدین کی دعائیں آپ کو مل جائے۔ آئیے کسی اور کی بارگاہ میں نہیں، اپنے وقت کا جلیل القدر امام ائمہ کرام میں جنہیں امام الائمہ کہا جاتا ہے، حضرت امام اعظم جیسی ذات جن کے ہم مقدس ہے، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی بارگاہ میں امام شافعی بعد وصال آتے تھے تو فرماتے تھے اگر الجھے ہوئے مسائل میں سلجھانے کی کوشش کرتا میری ذہن لیکن سائن وہاں تک نہیں ہوتی، میں روزہ امام پر پہنچتا تو آٹومیٹک طور پر میرے مسئلے اب حل ہو جایا کرتے تھے، پھر مجھے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضور امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اتنے بڑے امام ہیں لیکن ان کی بارگاہ محترمہ نے ایک مرتبہ اس امام سے کہا تھا بیٹا اس شہر کے سب سے بڑے مفتی کے پاس مجھے لے کے چلو، وہ بہت بڑے مفتی ہے، میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے گھر میں امام اعظم ہے، گھر میں اتنے بڑے امام ہیں، جو بڑے بڑے امام آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، بیٹا سے اگر ماں کہے بیٹا اس فریج کو اس اے سی کو صحیح کرنا ہے تو بیٹا جھڑک کے کہتا ہے کیسی بات کر رہی ہو ماں، اتنا کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، مگر ادب دیکھو ماں کا، عظمت دیکھو ماں کا۔ وقت کے امام کو جب کہا امام اعظم سے ان کی ماں کہتی ہے بیٹا ایک مسئلے کے بارے میں مجھے ایک مفتی صاحب سے ملنے جانا ہے، ایک مفتی صاحب اسی شہر میں رہتے ہیں جو مفتی اعظم کانپور ہے، مفتی اعظم کانپور ہے، مفتی اعظم حجاز ہے، میں ان کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں، لیکن وقت کا امام یہ نہیں کہتے ماں اتنے مسائل تو میں خود جانتا ہوں، بلکہ حضرت امام کھڑے ہو گئے، سواری حاضر کی، سواری پر ماں کو بٹھایا، ایک غلامانہ انداز میں سواری کی تکلیف تھامے آگے آگے امام چلے جا رہے ہیں، ماں کو اسی سواری پر بیٹھا کرتے ہیں، اور جیسے ہی اس مفتی صاحب نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم آ رہے ہیں، بڑے امام آ رہے ہیں، وقت کے کشف الائمہ آ رہے ہیں، اتنے بڑے امام پیدل چلے آ رہے ہیں، جیسے ہی امام کو دیکھا تو جس مفتی کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں آ رہی تھی وہ مفتی خود کھڑے ہو گئے اور ننگے پاؤں لگ کے ارے حضرت آپ کہاں؟ میں تمہارے ہی پاس آیا ہوں مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، میں تمہارے ہی پاس آیا ہوں۔ حضور ہمیں آپ بلا دیتے، ہمیں آپ بلوا لیتے، میں وہیں آ جاتا، آپ چاہ کے آئے پر میری ضرورت تو نہیں ہے، ضرورت میری والدہ محترمہ کو ہے، میری والدہ محترمہ کو کچھ آپ سے پوچھنا ہے۔ اور جیسے ہی مسئلہ پوچھنے کی باری آئی ہے تو وہ امام کہتے ہیں حضور یہ مسئلہ تو آپ بھی بتا سکتے تھے، آپ بھی بتانا چاہے تو بتا دیں گے، ہم لوگ تو آپ ہی کے در میں آتے ہیں، ہم مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے دروازے پر آتے ہیں، آپ میرے دروازے پہ آ گئے ہیں۔ تو وقت کے امام نے کہا تھا میری ضرورت نہیں تھی، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ امام میں خود امام اعظم ہوں، میں سب سے بڑے امام ہوں، تو میری ماں کی حکم کی نافرمانی ہوگی، میری ماں نے کہا ہے اس لیے میں تیرے دروازے پر
وقت کا امام جب ماں کی عظمت بجا لائے تو پھر وقت کے امام کی کیا بات؟ اگر اماموں کی بات ہو تو سید الانبیاء ہے، نبیوں کے امام ہے، وہ بھی اگر حلیمہ کو دیکھ لیتے تو اپنی چادر بچھاتے اور کھڑے ہو جاتے، پھر حرابی کہتے یہ کون مقدس خاتون ہے، یہ کون مقدس عورت ہے، یہ کون مقدس ماں ہے کہ سید الانبیاء کھڑے ہو کر تازی بجا لائے۔ میرے نبی نے عظمت بتا دی، رفعت بتا دی، بقا بتا دیا، یہ ہے ماں کی عظمت۔ اگر سگی ماں ہوتی تو پھر مصطفیٰ کیا کرتے؟ صرف دودھ پلانے والی ماں حلیمہ کے لیے مصطفیٰ بستر چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں آج دور ترقی کا ہے، آج لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، بے شمار رقم خرچ کرتے ہیں۔ اگر ماں دکھی ہے، باپ دکھے ہیں، اگر ماں بستر مرگ پر پڑ رہی ہے، ماں کے لیے پیسے کی دوائی آپ کے پاس نہیں ہے، سنو اگر حج حاصل کرنا چاہتے ہو، ثواب لینا چاہتے ہو تو ہم کہتے ہیں حج تو جنت تو تمہارے گھر ہی میں ہے۔ یہ بڑے پیر کے لوگوں کے ماننے والے ہیں، اگر تمہارے پیر صاحب تو اے سی کار پہ آتے ہیں، اے سی ڈبے میں آتے ہیں، تھکے نہیں ہوتے، بلا شبہ اولاد رسول آل پیغمبر پیران کرام کی آپ عظمت بجا لائیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کا ہاتھ پاؤں چھوئیے، لیکن سب سے بڑے پیر آپ کے گھر میں ہیں، سب سے بڑے پیر آپ کے گھر میں ہیں، ان کی عظمت بجا لائیے، ان کا پیر چھوئیے، ان کا ہاتھ چھوئیے۔ کسی پیر کے ہاتھ چھونے سے، کسی پیر کو دیکھنے سے آپ کو حج کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو ملے گا مگر حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں وہ مقدس بوڑھا ماں ہے، اگر محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھو گے تو حج نہیں حج مقبول مبرور کا ثواب ملے گا۔ آپ حج کے لیے جا رہے ہو، کیا ضمانت ہے آپ کے پاس؟ مزار رحمت میں آپ نے دعائیں مانگی ہے، مقام ابراہیم میں آپ نے دعائیں مانگی ہے، آپ نے مدینے کی چھاؤں میں نمازیں پڑھی ہے، مگر آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کے پاس کوئی سند ہے اس شفاعت والے مصطفیٰ نے آپ کو سند دی ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا، آپ کا عمرہ قبول ہو گیا؟ اگر نبی فرماتے ہیں اگر محبت کی نگاہ سے، غضب کی نگاہ سے نہیں، محبت کی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے، ظلم و جبر کی بنیاد پر نہیں، آواز بلند کر کے نہیں، محبت کی نگاہ سے اگر کسی نے ماں کو صبح دیکھ لیا اسے حج کا ثواب ملے گا، وہ بھی مقبول حج کا ثواب۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کسی نے ماں کے چہرے کو دیکھا محبت کی نگاہ سے دیکھا ایک حج کا ثواب ملے گا، اگر کسی نے 2 مرتبہ دیکھا، کسی نے 3 مرتبہ دیکھا، کسی نے 10 مرتبہ دیکھا، کسی نے 20 مرتبہ دیکھا، کسی نے 30 مرتبہ دیکھا، کسی نے 40 مرتبہ دیکھا، کسی نے 50 مرتبہ دیکھا، کسی نے 70 مرتبہ دیکھا، نبی یہ نبوت ارشاد فرماتے ہیں اگر 70 مرتبہ بھی کسی نوجوان نے ماں کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے تو 70 حج کا ثواب ملے گا۔ ٹاٹا بلا ہو جائے، ہیرو امبانی ہو جائے، ان کی دولت سے مل جائے تو کوئی انسان 70 حج نہیں کر سکتا اگر جس قدر ماں کی عظمت بلند ہے، ماں کا مقام بلند ہے۔ کہ مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو حج نہیں بلکہ وہ حج جو مقبول ہو، جسے رب قبول فرمائے، اگر ایسے حج کا ثواب چاہتے ہو تو صبح اٹھو محبت کی نگاہ کے ساتھ ماں کا چہرہ دیکھو۔ مگر ہمارا جوان ماں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا، سسرال جائے گا ساسو ماں کو تو سلام کرے گا، ساسو ماں کے سامنے ادب کھڑا ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں ماں باپ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جیسے آقا کے سامنے غلام کھڑا ہوتا ہے، مالک کے سامنے نوکر کھڑا ہوتا ہے۔ پیر کے سامنے تو بڑا بہادر نظر آتے ہو، پیر کے سامنے تو دونوں ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہو، مگر تمہارے گھر میں سب سے بڑے پیر ہے وہ تمہاری مقدس ماں ہے، وہ مقدس ماں جن کے تعلق سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الجنت تحت الأقدام، جنت تمہارے ماں کے تلووں کے نیچے ہے۔ پیروں کے تلوے تو دباتے ہو لیکن تم نے محبت سے کبھی ماں کا تلوا نہیں دبایا ہے، پیروں میں پیروں کے پیر دباتے ہو لیکن تم نے کبھی محبت سے اپنی ماں کا پیر نہیں دبایا ہے۔ اے نوجوانوں اگر چاہتے ہو خدا راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہو مصطفیٰ راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ نعمتیں ہمیں مل جائے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں۔ کسی بھی نبی کی دعا پر اللہ رد نہیں فرماتا۔
کیونکہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، الہ کلمۃ الحق کے ذریعے سے میں شہادت کا درجہ پا سکوں۔ کیا نبی فرماتے تمہاری ماں گھر میں ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میری ماں ہے۔ نبی فرماتے نہیں، جاؤ جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاد میں جا کے تم شہادت کا درجہ پا کر کے جنت جاؤ گے، ارے جنت تو تمہارے گھر ہی میں ہے، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت بجا لاؤ، تم ماں کی خدمت کرو گے جنت تمہارے ماں کے سروں میں تمہیں مل جائے گی۔ نوجوانوں آؤ، ایک بڑا عاشق ہے جو کتابوں میں آتا ہے، اس سے پہلے کہ میں آج بزرگوں کی روایتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، حضرت بابا فرید کو کون نہیں جانتا، وہ مقام تھا بابا فرید کا۔ ایک گلی سے گزرتے دوسرے گلی کے آخری حصے تک پہنچتے، جتنے لوگ بابا فرید کا چہرہ دیکھ لیتے کلمہ طیبہ پڑھنے لگ جاتے، چہرہ دیکھنے بابا فرید کا تو کلمہ طیبہ پڑھنے لگ جاتے۔ ایک دن حضرت بابا فرید اپنی ماں سے کہتے ہیں، ماں آپ کے شہزادے کا کمال دیکھا آپ نے، آپ کے شہزادے کا مرتبہ دیکھا ہے آپ نے؟ ایک گلی سے نکلتا ہوں، دوسری گلی سے گزرتا ہوں، دوسری گلی کے انتہائی حصے میں پہنچتا ہوں تو جو لوگ مجھے دیکھ لیتے ہیں، میرا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو جانتے ہو ماں نے کیا کہا تھا؟ بیٹا وہ تیرا کمال نہیں ہے، وہ میرا کمال ہے۔ بیٹا نے کہا، بابا فرید نے کہا، ماں چہرہ میرا دیکھے، میرا چہرہ دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھیں، اور آپ کہہ رہی ہے کمال تیرا نہیں بیٹا میرا کمال ہے، آپ کا کمال کیسے رہا؟ بیٹا سنو، جب تم الہ کلمۃ الحق کے لیے نکلتے ہو، جب تبلیغ کے لیے نکلتے ہو، تہجد کا وقت آتا ہے تو تمہاری ماں رات کو کھڑی ہوتی ہے، اور جب مصلی پہ مصلی بچھا کر بیٹھتی ہے تو دعا کرتی ہے، پروردگار میرا بیٹا فرید کو ایسا بنا دے جو ان کا چہرہ دیکھنے کلمہ پڑھ لے۔ اب بیٹا بتا کمال تیرا ہے یا میرا ہے؟ میں دعا کرتی ہوں میری دعا کو رب نے قبول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، سبحان اللہ۔ حضرت ملت اسلامی اپنی آپ نے اس عاشق کو نہیں دیکھا، اس عاشق کا عشق نہیں دیکھا جس عاشق نے پوری زندگی نبی کا زمانہ پا کر کے نبی کی رحمت کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے ایک بوڑھا ماں تھی، ایک ضعیفہ ماں تھی، ایک وہ مقدس خاتون تھی جو ہچکیاں لے رہی تھی، اس ماں کی خدمت کے لیے اس نے تن من دھن قربان ہو گیا۔ لیکن اس مصطفیٰ جانے رحمت جن کے دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں ترستی تھی، ہمیشہ یاد کرتے، اور پیغمبر بھی جب ان کی طرف رخ کرتے تو ارشاد فرماتے، بھوئے یار بھی آئے یمن کی طرف سے مجھے اپنی یار بھی بو آتی ہے۔ مگر اس عاشق کو ذرا پوچھو، ایک دن ماں سے کہتے ہیں، ماں میری تمنا ہے زلف مصطفیٰ کو دیکھ لو، میری تمنا ہے نظر مصطفیٰ کو دیکھ لو، میری آرزو ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی گلیوں کو دیکھ لو، ماں میری یہ آرزو ہے، ایک دن اجازت دے دیجیے، کیا بیٹا واقعی تم جاؤ گے؟ جیسے ہی یہ کہتے ہوئے باتیں کہتے ہوئے ماں سے اجازت دی نا تو ایک قطرہ آنکھوں کا آنسو ماں کے قدموں میں گرتا ہے۔ ماں تو بھی ماں ہے، ماں بیٹوں کی آواز کو پہچانتی ہے، ماں بیٹوں کی انداز کو پہچانتی ہے، ماں رحمت کا سایہ ہے، ماں وہ ماں ہے پھر ماں کا دل تو دل ہوتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تم مانو گے نہیں ماں ایک دن اجازت دے دیجیے، میں چلوں تو اپنے محبوب کو دیکھ لوں، محبوب کے ظلم کو دیکھ لوں، محبوب کے رفتار کو دیکھ لوں، محبوب کے رفتار کو دیکھ لوں، محبوب کی گلیوں کو دیکھ لوں، محبوب کا اٹھنا دیکھ لوں، محبوب کا بیٹھنا دیکھ لوں، محبوب کا روح زیبا دیکھ لوں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، کل کا انتظام صبح سے لے کر شام تک کر دینا، اب تم چلے جانا، آج وہ نوجوان آیا ہے، آج تو صبح سے لے کر شام تک کا انتظام کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قافلہ حجاز مقدس کے روانہ ہو رہا ہے، اسی قافلے کے ساتھ وہ نوجوان بھی روانہ ہو گیا، لیکن قافلے کو دیکھا کہ جگہ جگہ یہ قیام کر رہے ہیں، جگہ جگہ نصب ڈال، جگہ جگہ خیمے نصب کر رہے ہیں، لیکن اس نوجوان نے اپنی جان کو نہیں دیکھا، چھوٹی پھوٹی چپل کو نہیں دیکھا۔ وہ نوجوان نے سوچا مجھے جلدی پہنچنا ہے، مصطفیٰ کی حضور حاضری دینی ہے، ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے گا، پھر مجھے تو رہتا ہے۔ نوجوان کانپتا کانپتا قافلے کو چھوڑتا ہے، اپنا سفر ہوا رکھا۔ جیسے ہی نوجوان مدینہ پہنچا تو یہاں آپ بھی عمرہ کرنے والے کو جا کے دیکھتے ہو، آتے دیکھتے ہو، اس عاشق کا انداز دیکھو۔ جیسے ہی مدینے میں پہنچے ہیں تو کچھ بچے مدینے کے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، تو کسی بچوں کی پیشانی کو چومتے ہیں، کسی کو گود میں اٹھاتے ہیں، کسی کو چوم موسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بچے تمہیں مبارک ہو کہ تم محبوب کی گلیوں میں کھیل رہے ہو، تمہاری قسمت ہے کہ مصطفیٰ کے گلیوں میں تم کھیل رہے ہو، تمہاری قسمت پر میری
یاد قربان کہ تم والے نسبت والے ہو کہ مصطفیٰ کی گلیاں تمہیں ملی ہے، جن گلیوں کے بارے میں جس مصطفیٰ کی راہوں سے گزرے ان راہوں کی قسم یا مجھ سے وہ بہادر بلد وانتظر بہادر بلد کی قسم کر رہا ہے۔ اے بچوں تمہیں مبارک ہو، بچوں سے پوچھتے ہیں جانتے ہو میرے محبوب کا ڈیرا کدھر ہے، میرے محبوب کدھر رہتے ہیں؟ کسی نے اشارہ کیا حجرہ عائشہ کی طرف، دیکھو مصطفیٰ وہاں قیام فرما ہوں گے، محبوب وہاں رہتے ہیں۔ دوڑے دوڑے نوجوان وہاں پہنچتے ہیں تو پتا چلا ابھی مصطفیٰ تھوڑی دیر کے لیے کہیں کام سے چلے گئے ہیں۔ جیسے ہی آواز دی تو آواز سن کر کے کسی نے کہا کون ہے؟ کیا وہ کوئی عاشق آیا ہے، کوئی دیوانہ آیا ہے، کوئی مستانہ آیا ہے؟ آپ ذرا پردے میں آ جائیے، مجھے اندر جانے دیجیے، میں محبوب سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ اگر محبوب نہیں ہے تو پھر محبوب کے انداز اور محبوب کے بستر کو مجھے دیکھنے دیجیے، اوپر کو دیکھنے دیجیے۔ جیسے ہی آواز آئی ماں سے آنے والے نوجوان نے کہا ماں آپ پردہ کر لیجیے، میں ذرا اگر محبوب سے ملاقات نہ کر سکوں تو کم سے کم محبوب جہاں بیٹھتے ہیں، محبوب جہاں اٹھتے ہیں، محبوب کے جو بستر ہے، جو گنبد ہے، جو آپ کے لیے ممبر ہے، ذرا اس کو تو میں دیکھ لوں۔ جیسے ہی دیوانہ اندر آیا ہے، مستانہ اندر آیا ہے تو کبھی آپ کے بستر کو چھوا دیتے ہیں، کبھی دیواروں کو چھوتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں، یہ دیوار بڑی خوش قسمت ہے تو کہ مصطفیٰ کے پشت بازو کسی دیوار سے لگتے ہیں، بہت ہی مقدر کے دھنی ہے یہ دیوار ہے کہ جہاں مصطفیٰ نگر ہے۔ اتنے میں ماں نے جواب کے کہا تھا اے دیوانہ اگر اس قدر ہی محبت کرتے ہو تو ٹھہر جاؤ نا، رک جاؤ نا، تھوڑی دیر میں محبوب آ رہے ہوں گے۔ لیکن دیوانہ واہ کہتا ہے محبوب آئے تو میرا سلام کہہ دیجیے گا اور کہہ دیجیے گا کوئی ایک مستانہ آیا تھا، کوئی ایک دیوانہ آیا تھا، کوئی ایک آپ کا چاہنے والا آیا تھا۔ نوجوان سر کے بل دوڑا ہے، جیسے ہی ماں کے دروازے پر دستک دی تو ماں نے پہچان لیا میرا بیٹا آ گیا ہے، میرا شہزادہ آ گیا ہے، میرے خون کا جگر آ گیا ہے، میرا دل کا کلیجہ ٹکڑا آ گیا ہے۔ ماں تو ماں ہے، ماں آہت کو پہچانتی ہے، ماں آواز کو پہچانتی ہے۔ ماں سے اللہ نے وہ رشتہ اور کنیکشن رکھا ہے کہ آپ افریقہ میں رہیں، امریکہ میں رہیں، دلی بمبے رہیں، اگر آپ وہاں بیمار ہو جائیں تو ماں کی راتوں کی نیند کی حال ہو جاتی ہے، احساس ماں کو ہو جاتا ہے، وہ رحمت کا کنیکشن ہے کہ ماں بیقرار ہو جاتی ہے۔ ہاشمی میاں کہتے ہیں ایک مرتبہ میں افریقہ میں تھا اور میری ماں کے شمشان میں تھی، میں وہاں بخار پڑ گیا، جب بخار شدت کا جاڑا لگا تو میں بے قرار مسترب بالحال ایسے عالم میں رات کے حصے میں میری ماں کا فون آتا ہے بیٹا تم کیسے ہو؟ میں نے جانا، میں نے سمجھا دیکھو ماں کی محبت، ماں کا پیار، کہاں ماں ہندوستان میں رہتی ہے مگر رحمت کا کنیکشن، محبت کا کنیکشن دیکھو، ماں وہاں بے قرار ہے، مجھے ماں دیکھ رہی ہے، اس لیے اس ماں کو ماں کہا جاتا ہے کہ تمہاری محبت کو بھی پہچانتی ہے۔ لیکن جیسے ہی نوجوان آیا ماں نے سمجھ لیا کہ میرا شہزادہ آیا ہے، دروازہ کھلا تو جیسے ہی ماں نے دیکھا کہ میرا شہزادہ آ گیا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا سکون مل گیا، قرار آ گیا، تم نے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، ذرا محبوب کا دیکھنا تو بتاؤ، محبوب کا اٹھنا تو بتاؤ، محبوب کا چلنا تو بتاؤ، محبوب کا کھانا تو بتاؤ، تم نے اپنی آنکھوں کو تسلی تو دی دی۔ اللہ نوجوان رو رو کے دیکھتا ہے ماں گیا تو تھا محبوب کو دیکھنے کے لیے، گیا تو تھا مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے، مگر محبوب کسی کام سے چلے گئے ہیں، محبوب کی ملاقات نہ ہوئی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر انتظار کر لیتے تو چلے آئے، جتنے ہی جیسے ہی ماں نے کہا انتظار کر لیتے تو نوجوان نے کہا ماں آپ نے تو کہا تھا سورج ڈوبنے سے پہلے آ جانا، اگر انتظار کر لیتا تو آپ کو حکم کی نافرمانی ہوتی۔ ماں نے سنا، کلیجے سے لگایا اور ماں نے کہا تھا بیٹا آؤ، رات کے حصے میں آج تجھے ابھی ہے تمہاری ماں دعا دیتی ہے، زمانہ مصطفیٰ کو دیکھا کریں گے، مصطفیٰ کی یاد کریں گے، مگر مصطفیٰ تجھے خود یاد کیا کریں گے۔ جاؤ آپ تم ماں کی دعا لے لو کہ کائنات کا ہر فرد مصطفیٰ کی یاد کریں گے، میں محبت سے یاد کیا کریں گے۔ یہی مجھے بتائی کہ ہمیں سے کرنی کو میرے آقا چاہتے تھے اور پھر ارشاد فرماتے تھے کہ یمن کی سرزمین سے میرے یاد کی بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے کہ آپ بھول جاؤ گے کہ ہمیں سے کرنی ہی کے بارے میں میرے آقا نے تو فرمایا تھا اے ابو بکر، اے عمر، اے علی، آؤ اس مقدس دیوانے کے پاس میری ہی چادر کا ٹکڑا یا میری ہی جسم کا چھوا ہوا چادر مبارک یا جبے مبارک لے کے چلے جاؤ، ان سے کہنا کہ نبی نے کہا ہے کہ میری امت کی حق میں دعائیں
یہ مقام کیسے ملا؟ تو کہنا پڑے گا وہ ماں کی دعائیں تھی. اس لیے اگر چاہتے یہ ہو کہ رب راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے، تو پھر مسلمانوں ماں کی عظمت بجا لاؤ، ماں کی تقریب بجا لاؤ، ماں کی خدمت کرو. ماں کی خدمت کے صدقے میں تمہیں دنیا میں وہ کونین کی دولتیں مل جائیں گی کہ تمہیں کہیں نہیں مل سکتی ہے. آئیے انبیاء کرام کی مقدس بارگاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو نہیں جانتا تھا. تخت و تاج کے وہ مالک ہے جن کی حکومت بر و بر پر شیاطین اور جن و انسان پر یہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. اللہ نے ہر چیز پر، ہر ذرے پر اللہ نے آپ کو حکمرانی عطا فرمائی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رب نے وحی کی ہے، اے سلیمان ساحل کی طرف آؤ، دریا کے کنارے کی طرف آؤ، تمہیں عجیب و غریب چیز دیکھنے کو ملے گی. جیسے ہی حضرت سلیمان آئے ہیں، آپ کے ساتھ ایک وزیر ہے جن کا نام آصف برقیہ ہے. آپ کے بہت ہی کامیاب وزیر تھے، وہ دونوں ساتھ پہنچے ہیں. لیکن جب ساحل تک پہنچے ہیں کوئی متعجب چیز نظر نہیں آئی. حکم الہی ہوا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو تو آصف برقیہ کو دریا میں اتار دو. جاؤ تو دریا میں اترو، غوطہ لگاؤ. جب سمندر میں غوطہ لگایا تو کیا دیکھا کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک قبہ ہے، گنبد ہے. آپ نے مسجدوں میں گنبدیں اور میناریں دیکھی ہوں گی جہاں سے آزان دی جاتی ہے. اب تو مائک کا وجود ہو چکا ہے تو وہ گنبد اور میناروں میں جا کے مؤذن آزان نہیں دیتے، لیکن کل آزان کی آواز پھیلنے کے لیے یہ گنبد اور مینارے بنا دیتا ہے. سمندر میں، دریا میں ایک قبہ، ایک گنبد، 4 دروازے جو یاقوت اور زمرد کے ہیں. کمال یہ ہے کہ جب اس قبہ کو نکالا گیا ہے تو سمندر میں قبہ، مگر اس قبے میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا. ایک نوجوان اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، عبادت الہی میں. حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ کی قدرت سمندر میں رہتی، دریا میں رہتی. نوجوان عبادت کر رہا ہے، نہ اس کا کپڑا بھیگا ہے، نہ اس کا بدن بھیگا ہے. جس محل میں رہتا ہے، جس قبے میں رہتا ہے، اس قبے کی کوئی دیوار نہیں بھیگی ہے. اس قدر یہ عبادت اللہ کی بھی عبادت، اور گھر چھوڑ کر کے، شہر چھوڑ کر کے بے ریا عبادت، اس قدر بندگی میں مصروف ہے. اس نوجوان سے حضرت سلیمان نے پوچھا کہ تم یہ کس عبادت کے سلے میں یہاں آ کر کے عبادت کر رہے ہو؟ یہ جس قبت میں تم رہتے ہو، جس قبے میں تم رہتے ہو، اس قبے میں دریا میں رہ کر ایک قطرہ پانی نہیں. دریاؤں میں عجیب و غریب بوجھی جانور رہتے، دریائی جانور رہتے، وہ تمہیں کھا نہیں ڈالتا. لیکن اس نے سوچا کہ جب ایک قطرہ پانی اس قبے کے اندر نہیں آ سکتا ہے تو جو رب بچاتا ہے وہ سمندر میں بھی ایسے بچاتا ہے، وہاں کوئی بوجھی جانور کیسے آ گیا؟ جیسے ہی اس نوجوان سے پوچھا تو اس نوجوان نے کہا حضرت دیکھیے میری ماں تھی 70 سال عمر پائی مگر آنکھوں سے اندھی تھی. میرا باپ تھا 70 سال کی عمر پائی مگر پاؤں سے، ہاتھوں سے اپاہج تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے. میری ماں دیکھ نہیں سکتی. میں نے 70 سال ماں باپ کی خدمت کی ہے، اور جب میری ماں دعا کرتی تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ اللہم آتی فی عمرہی طاعتکا، اے اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرما، مگر عنایت الہی میں ذریعے اللہ عمر دے، زندگی دے تو بندگی کے سائے میں نہیں. وہ زندگی جو بڑھائے بندگی نہ ہو، زندگی ہو زندگی نہ ہو. اللہ زندگی دے تو عبادت والی زندگی دے، ریاضت والی زندگی دے، خدمت والدین والی زندگی دے. ایسی زندگی آپ کے لیے مبارک، قبر میں بھی مبارک، آخرت میں بھی مبارک. میری ماں میرے لیے دعا کرتی تھی، اور جب میرے باپ کا وصال کا وقت آیا تو میرے باپ نے بھی دعا کی، اے پروردگار میرے شہزادے کو ایسی عبادت کا موقع عطا فرما کہ شیطان ہاتھ پیر نہ مار سکے. جیسے میرے ابا کا انتقال ہوا، میں ساحل کی طرف آیا تو یہ گنبد نظر آیا. میں جیسے اس گنبد کے اندر، یہ گنبد کے اندر گیا تو یہ سمندر کو اتر پڑا. حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں وہ کون نبی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں کون سے نبی تھے کہ تم کب تک یہ عبادت کر رہے ہو؟ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ. اب حضرت سلیمان نے جب سنا حضرت ابراہیم کا زمانہ تو 2400 سال ہو گئے. 2400 سال تک سمندر میں، دریا میں، قبے کے اندر عبادت الہی کا مصروف. بالکل دکھاوٹی عبادت نہیں، اللہ ہی کے لیے طاعت دے رہا ہے مصروف. حضرت سلیمان نے ارشاد فرمایا اتنے سالوں تک تم اس قبے کے اندر عبادت کر رہے ہو، کھاتے پیتے کیا ہو؟ تو کہتا ہے ایک سب رنگ کا پرندہ کوئی چیز لے کے آتا ہے، اور جیسے ہی وہ پرندہ وہ شے لے کے آتا ہے
میں اسے کھا لیتا ہوں تو دنیا کی ہر نعمت کی خوشبو مجھے مل جاتی ہے. نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ سستی لگتی ہے، نہ کاہلی آتی ہے، نہ ہی میرے اندر کمزوری آتی ہے. اتنے برس گزر گئے، 2400 سال گزر گئے. نوجوان کے سر کے بال اب بھی کالے تھے. نوجوان کے سر کے بال اب بھی کالے تھے. 2400 سال. اس نوجوان سے حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کس کے صدقے میں؟ تو نوجوان نے کہا جب جب میری ماں دعا کرتی تھی تو یہی دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو لمبی عمر دے، عبادت والی عمر دے. میرا باپ دعا کرتا تھا اے پروردگار میرے بیٹے کو ایسی عمر دے جہاں عبادت کرے تو شیطان پر نہ مار سکے. اللہ نے میرے لیے اس قبہ اور قربت کا انتظام کیا. یہ میری ماں کی دعاؤں کی بدولت ہے. نوجوانوں اگر چاہتے ہو کہ جوانی باقی رہے، اگر چاہتے ہو سماعت باقی رہے، اگر چاہتے ہو دنیا کی ساری نعمتوں کی خوشبو تمہیں مل جائے تو پھر ماں کی خدمت کرو، ماں کی دعائیں لو، ماں کی عصمت بجا لاؤ. میں نہیں کہتا، قرآن خود کہتا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اے لوگوں ماں باپ کو تم اف تک نہ کہو، نہ اف تک نہ کہو. ایسی بات نہ کہنا کہ ماں باپ کا دل دکھ جائے اور کہے اف میرے بیٹا میں نے تم کو اسی دن کے لیے پالا تھا. یہ بھی حرام ہے. اور ان سے جب بات کرو تو قرآن انداز تکلم بتاتا ہے، قرآن بات کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. پیر سے تو بڑا بادب ہو کر بات کرتے ہو، استاد کے سامنے بڑا ہی ادب سے تعظیم بجا لاتے ہو، اپنے سر کے سامنے سر بھی نہیں ہلاتے ہو اور کھڑے نظر آتے ہو. مگر ماں باپ کے سامنے جس چیز کو دکان سے تم بولتے ہو ذرا اس کو بھی تو سوچو. قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب تم اپنے ماں باپ سے بات کرو تو نرم انداز سے بات کرو، پیار اور شفقت سے باتیں کرو، آواز اونچی نہ ہو. جس طرح ایک غلام مالک کے سامنے، ایک نوکر آقا کے سامنے باتیں کرتا ہے، جس طرح تم کسی کارخانے میں کام کرتے ہو، جس طرح تم کسی آفس میں کام کرتے ہو، مالک کو دیکھ کر تھرا جاتے ہو، مالک آ رہا ہے کھڑے ہو جاتے ہو. اسکول میں پڑھتے ہو، سر کو آتے دیکھ کر تم کھڑے ہو جاتے ہو. اس طرح سے تم جب ماں سے بات کرو اسی محبت کے انداز میں بات کرو، جب باپ سے بات کرو اسی انداز سے بات کرو. اس لیے کہ مسلمانوں قرآن نے ہمیں یہ انداز سکھلایا ہے، قرآن نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا ہے. اگر آپ ماں باپ کو راضی کر کے جائیں گے تو رب کی رضا آپ کو حاصل ہو جائے گی. میرا رب فرماتا ہے ولا تقربوا ولا تنهرهما، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے مختصر جناب حافظ عبدالجلیل صاحب ایک اچھے حافظ تاریخ تھے، پروردگار عالم انہیں کربٹ کربٹ جنت المأویٰ میں جگہ نصیب عطا فرمائے. ہر ایک بچوں کو تعلیم دیے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے ماں باپ کی تعظیم بجا لائی تو آپ کی اولادیں بھی آپ کی تعظیم بجا لانے گا. تم جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں گی. اگر تم نے ماں باپ کی خدمت کی ہے تو تمہاری اولادیں بھی تمہاری خدمت کرے گی. اگر تم نے اپنی باپ کو تڑپایا ہے، باپ کو تڑپایا ہے تو پھر اسی دنیا میں تمہارا ماں باپ کے تڑپتے ہوئے تڑپنا کو تم کو دکھایا، پھر دکھا کر کے احساس دلائے گا. احساس کر لے ماں باپ کو تکلیف دینے کا صلہ کیا. اور اگر چاہتے ہو کہ قبر میں سکون سے سو سکو تو ماں کو سکون سے سلاؤ. اگر چاہتے ہو قبر میں نور حاصل ہو جائے تو ماں کو سرور بخشو. اگر تم چاہتے ہو کہ بخشش کا پروانہ مل جائے تو پھر ماں باپ کو راضی کر کے جاؤ، ماں باپ کی خدمتیں لے کے جاؤ، ماں باپ کی دعائیں لے کے جاؤ. اگر ماں باپ کی دعائیں لے کے جاؤ گے تو میرے دوست یہاں بھی کامیاب نظر آؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب نظر آؤ گے. اس لیے ہم نوجوانوں سے گزارش کریں گے کہ نوجوان اپنے نشے میں آ کر کے بیوی کی محبت میں ماں کو مبذول نہ قرار دے، ماں کو نیچا نہ دکھلائے. جو ماں کو نیچا دکھلاتا ہے وہ دنیا ہی میں نیچا ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ماں آتی ہے اور ماں آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے مگر بہت مجھے برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کو افضل بتاتا ہے. مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میری بیوی افضل ہے، میری بیوی بہتر ہے. تم ماں ہو کر تم میرا خیال نہیں رکھ پاتی ہو. وہ مقدس ماں جو شرابی بیٹے کو بھی گلے سے لگاتی ہے، آوارہ بیٹے کو بھی گلے سے لگاتی ہے. تم تکلیفیں دیتے ہو مگر ماں کبھی بددعائیں نہیں کرتی ہے. کبھی نے ارشاد فرمایا وہ نوجوان جو اپنی بیوی کو افضل بتائے پاس ہے لعنت اللہ ہے والملائکۃ والناس اجمعین.
अजमईन उस शख्स पर, उस बेटे पर अल्लाह की भी लानत, लोगों की भी लानत और सारे फरिश्तों की लानत। जब अल्लाह की लानत आप पर होगी तो कौन आपकी इज्जत बजा लाएगा? फरिश्तों की लानत होगी कौन आपकी ताज़ीम बजा लाएगा? अगर चाहते हो कि रब की बारगाह में महबूब बंदा बन जाए, अगर चाहते हो रब की बारगाह में वक़ार मिल जाए, रब की बारगाह में इज्जत का दरिया मिल जाए, तो माँ बाप को राजी कर लो, इसी में आपकी कामयाबी है। वक्त हमारा हो चुका है, फिर कभी मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। अल्लाह तबारक तआला अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वाले को माँ की अज़मत बजा लाने की तौफीक बख्शे। माँ की खिदमत करने का शऊर बख्शे। जब तक तुम्हारी बुढ़ापा घर में है, तुम्हारे लिए वही जन्नत है, उन्हें राजी कर लो, जन्नत से तुम्हें कोई न रोक पाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।